نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ منصوبات جو کہ ہم نے سٹارٹ کر لیے تھے اور اس میں سے الحمدللہ ہم نے 11 کے قریب منصوبات پڑھ لیے تھے۔ پیچھے جو ہمارے 2 منصوبات ہیں انشاءاللہ اس کو آج ہم پڑھیں گے، اور اس میں سے جو پہلا منصوب ہے آج کا اور اوورآل جو ہمارا 12واں منصوب ہے وہ ہے تمیز۔ تمیز بیسیکلی اس کا مطلب ہے جدا کرنا، الگ کرنا، ٹھیک ہے، جو لغوی معنی ہے۔ تو جب بھی کسی جملے میں کسی لفظ میں کنفیوژن ہوگی، کوئی ابہام ہوگا، کوئی تشنگی ہوگی، تو اس کیس میں ایک ایسا منصوب اسم اس سینٹنس میں آئے گا جو اس ابہام کو دور کرے گا، ٹھیک ہے۔ سمپل سا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ تمیز بیسیکلی ایک ایسا منصوب نکرہ اسم ہوگا، وہ اس سینٹنس میں تب آئے گا جب اس سینٹنس میں کوئی کنفیوژن ہوگی کسی لفظ کے اندر، ٹھیک ہے، یا جملے کے اندر۔ تو وہ منصوب اسم اس سینٹنس میں اس کنفیوژن کو، اس ابہام کو، اس تشنگی کو، ٹھیک ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آئے گا۔ تو اس لفظ کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں کوئی بھی کنفیوژن جو آ سکتی تھی وہ اس کے آنے سے ختم ہو جائے گی۔ تو تمہیز بیسیکلی پھر 2 طرح کا ہوتا ہے، کہ ایک ہوتا ہے مفرد، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوتا ہے نسبت۔ تو عام طور پر جو مفرد حرف یا لفظ کے اوپر یا کلمہ، ٹھیک ہے، اس کو چلو آپ کلمہ کہہ لیں اور اس کو آپ جملہ کہہ لیں اپنی آسانی کے لیے۔ تو وہ جو مفرد ابہام آ سکتا ہے وہ عام طور پر یا تو عدد کے کیس میں آئے گا، گنتی میں، ٹھیک ہے، یا کوئی ناپ تول میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو کیل بھی کہتے ہیں، اور یا وہ وزن میں آ سکتا ہے، مقدار کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں چونکہ زیادہ تر عدد کے آیا ہوا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ عدد کو ایکسپلین کریں، اور کچھ مثالیں پھر ہم ادھر سے بھی دے دیں گے۔ بہرحال نیٹ شیل یہ ہے کہ تمیز وہ منصوب اسم ہوگا جب بھی کسی سینٹنس میں، کسی جملے میں یا کسی مفرد کلمے میں، وہ عدد بھی ہو سکتا ہے، ناپ تول کے بھی ہو سکتا ہے۔ عدد کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کہہ دوں کہ 2 کلو دینا، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں بازار میں یا کسی کو بیچتا ہوں کہ بیٹا آپ جائیں اور 2 کلو لے آئیں، تو وہ 2 کلو کیا لے آئیں؟ کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے، ابہام ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ 2 گز دینا، تو 2 گز کیا دینا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام طور پر آپ کو اس طرح کی سچویشن ملے گی، اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے میں اگر کہہ دوں کہ 2 کلو چاول دینا، تو اب وہ کنفیوژن، ابہام وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ چاول بیسیکلی اس سینٹنس میں آپ کا تمیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیشہ منصوب ہوگا، منصوب۔ اس کی کچھ مثالیں دے کے تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے۔
زیادہ ٹیکنیکلٹی میں ہم نہیں جائیں گے، بہرحال آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ یہ چیزیں پڑھتے بھی رہتے ہیں قرآن شریف میں، لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے نہیں پڑھا ہوگا۔ مثلا سورہ یوسف میں ہے کہ انی رأیت احد عشرہ، ٹھیک ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ انی بے شک میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ احد عشرہ، 11، ٹھیک ہے؟ تو اب ابہام پیدا ہو گیا کہ میں نے 11 کیا دیکھا؟ تو اس کے لیے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز لایا جاتا ہے، اور وہ تمیز ہم نے کہا ہمیشہ منصوب ہوگا۔ تو انی رأیت احد عشرہ کوکبا، ٹھیک ہے؟ تو کوکبا بیسیکلی آپ کا تمہیز ہے، جو کہ اس سینٹنس میں آپ کے اس کنفیوژن کو، اس ابہام کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جو عصا ہے اس پتھر پہ ماریں، تو فانفجرت اثنتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی اضرب بعصاک الحجر، تو فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ، ٹھیک ہے؟ 12، تو اس میں سے پھوٹ پڑے 12۔ تو کیا پھوٹ پڑے 12؟ ٹھیک ہے؟ تو وہ آگے آتا ہے تمیز عینن، چشمے۔ تو اس طرح ہم نے کہا کہ قرآن میں زیادہ تر عدد کے بارے میں ہی تمیز آیا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کو ایک مثال ملتی ہے کہ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینن، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ایک چیز آپ دیکھیں، اس کو آپ اپریشیٹ کریں۔ ٹاپک بیسیکلی ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ عدد عربی میں 11 سے لے کے جب 99 تک کا عدد ہوگا، ٹھیک ہے؟ 11 سے لے کے 99 تک، تو اس کی جو تمیز ہوگی نا، وہ ہوگی واحد منصوب۔ اگر آپ دیکھیں ہم اردو ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ میں نے 11 ستارے، ٹھیک ہے؟ ستارے ہم جمع پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی جمع کیا ہے؟ کواکبن، تو کواکبن ہونا چاہیے تھا۔ یا اسی طرح ادھر یہ عینن ہے تو عیون اس کی جمع ہے، تو عیون ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ عربی میں جو عدد ہے 11 سے 99 تک، اس کی تمیز ہمیشہ واحد منصوب آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 11 سے نیچے یا 99 سے اوپر کے اعداد میں پھر وہ واحد نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو سکتی ہے، جمع ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں عینن بھی واحد آیا ہوا ہے اور کوکبن بھی واحد آیا ہوا ہے۔ ربی زدنی، ٹھیک ہے؟ کہ اے میرے رب میرے لیے بڑھا دے۔ تو میرے لیے کیا بڑھا دے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ زدنی، زیادہ یزیدو، ٹھیک ہے؟ زیادہ کرنا۔ تو اے اللہ تعالیٰ تو میرے لیے زیادہ کر۔ تو میرے لیے ہو سکتا ہے میں کہہ دوں کہ میرے لیے مال زیادہ کر، میرے لیے پیسے زیادہ کر، میرے لیے گاڑیاں زیادہ کر، ٹھیک ہے؟ تو وہ ابہام ہے اس وقت کہ کیا زیادہ کر؟ تو آگے ایک لفظ آتا ہے
ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب، ہم کہتے ہیں کہ میرے علم میں اضافہ کر، تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ یا لیتنی کنتو، کاش میں ہوتا، ٹھیک ہے، کاش میں ہوتا، تو کاش میں کیا ہوتا؟ یہ قیامت والے دن جب وہ حالات دیکھیں گے تو وہاں جو جہنمی لوگ ہوں گے، جن کو پتہ چل جائے گا کہ اب ہم نے جہنم میں جانا ہے، تو وہ ایک یہ دعا کریں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا، بلکہ اس دن وہ موت کو بھی پکاریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج ایک موت کو نہ پکارو، کئی موتوں کو پکارو، لیکن رزلٹ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج آپ کی ڈسٹنی میں، آج آپ کے فیٹ میں جہنم ہی لکھا ہوا ہے، تو جہنم ہی جائے گا۔ لیکن انسان وہاں پر وہ افسوس کرے گا، تو وہ اس کا ایک اظہار وہ اس صورت میں کرتا ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ تو یہ بھی آپ کی تمیز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ ملک میں ہے الذی، ٹھیک ہے، تو الذی وہ جو جس نے بنایا، تخلیق کیا، کس کو؟ موتا والحیاتا۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا یہ فعل ہے بما فاعل، اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الموتا اس کا مفعول بھی ہے، یہ والا، تو مفعول بھی نمبر 1، والحیاتا مفعول بھی نمبر 2، ٹھیک ہے، دونوں منصوب آ رہے ہیں۔ تو منصوب کیوں آ رہے ہیں؟ کہ جو اس فعل کے لیے مفعول نمبر 1، مفعول نمبر 2 اور بیسیکلی مفعول بھی ہے۔ تو وہ جس نے موت اور حیات کو بنایا، کس لیے بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم سب کو، ایکم کہ کون تم سب میں سے، احسن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو یہاں تک اگر آپ اس سینٹنس کو دیکھیں گے تو اب ابہام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو تو بنایا، آزمانے کے لیے تو بنایا، کہ ہم میں سے کون سب سے بہتر ہے، تو سب سے بہتر کس چیز میں ہے، ٹھیک ہے، تو احسن عملاً، یہ عملاً یہاں پر ایک اسم آیا ہوا ہے منصوب، جو کہ تمیز ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ احسن و کچھ بھی ہو سکتا تھا، وجہن ہو سکتا تھا، مالن ہو سکتا تھا، علمن ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی موت اور زندگی کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ انسان کو آزمائے کہ وہ ان میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ عملاً آپ کا منصوب آیا ہوا ہے، نکرہ ہے اور واحد ہے، تو یہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میرے ذہن میں ان میں سے کچھ نہ کچھ آ سکتا تھا۔ اسی طرح اگین سورہ کہف میں وہ جو دو بندے اپنے باغ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو آپس میں جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو ایک کہتا ہے کہ انا اکثر من کا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے نا، اکثر اسم تفضیل، ٹھیک ہے، افعالوں کے وزن پہ اسم تفضیل میں مبالغہ بھی ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ ہوں، من کا تم سے،
تم یا میرے پاس بہت زیادہ ہے تم سے، تو میرے پاس تم سے زیادہ کیا ہے، کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ مالن، کہ میں مال میں آپ سے زیادہ ہوں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، آگے پھر ایک اور آیا ہوا ہے نفرن، اور میں نفری کے لحاظ سے کہ میرے پاس بندے بہت زیادہ ہیں، مطلب میری آل اولاد بہت زیادہ ہے، تو انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ تو بیسیکلی ان مثالوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ تمہیز بھی ایک منصوب اسم ہوگا، اور وہ جس سینٹنس میں ابہام کی صورت پیدا ہوگی یا ہو سکتی تھی، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک منصوب نکرہ اسم آئے گا جو اس ابہام کو دور کرے گا۔ اور ہم نے کہا کہ وہ ابہام یا تو عدد میں ہو سکتا ہے، ناپ تول میں ہو سکتا ہے، اور وزن میں ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار جملے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب جملے میں میں نے جملے بھی لکھے نا کافی سارے، تو اس میں بھی ابہام پیدا ہو سکتا تھا۔ اور ایک آخری مثال میں کہہ دوں کہ زید حسن، کہ زید بہت خوبصورت ہے، اچھا ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہو گیا، آپ میں سے سب کے ذہن میں سوال آئے گا کہ سر ٹھیک ہے زید اچھا ہوگا، لیکن آپ کے ذہن میں کیا ہے اس کی اچھائی، اس کی کون سی چیز اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ زید حسن مالن بھی ہو سکتا ہے، علمن بھی ہو سکتا ہے، اور عملاً بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا میں کہتا ہوں جی وہ چہرے کے لحاظ سے اچھا ہے، خوبصورت ہے، تو زید حسن وجہن، تو یہ آپ کا ان میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، تو جملے میں بھی ابہام پیدا ہو سکتا ہے۔ ادروائز اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دو الفاظ ہے ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح وہ وہاں تھا نا کہ احد عشرہ، ٹھیک ہے، 11، تو اس لفظ میں بذات خود کنفیوژن ہے، 11 کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب تک وہ کوکبن نہیں آئے گا تو اس لفظ کی وہ کنفیوژن دور نہیں ہوگی۔ لیکن ان الفاظ کو دیکھیں تو یہ زیدن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، زیدن زید ہے، حسن خوبصورت، ان کے اندر ابہام ان دو الفاظ کے اندر نہیں ہے، لیکن جب میں نے اس کو جوڑا تب جا کے ابہام پیدا ہو گیا۔ یہاں تو ان الفاظ کے اندر بذات خود ابہام ہے، ٹھیک ہے، جوڑنے کے بعد بھی ابہام ہے، ٹھیک۔ تو اس میں جو ہم نے کہا نا کہ تمییز ایک ہوتی ہے مفرد اور ایک ہوتی ہے نسبت والی، تو مفرد میں کیا ہے کہ اس لفظ کے اندر، وہ جو ایک لفظ ہے، لفظ مفرد، اس کے اندر بذات خود ابہام ہے۔ نسبت میں یہ ہے کہ ان الفاظ میں بذات خود کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو جوڑیں گے، اب اس کو نسبت دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں جا کے وہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے کہ ایک تمیز نواسب میں سے منصوبات میں سے ایک منصوب ہے، اور یہ ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ ابہام ہم نے کہا کہ کسی سنگل ورڈ میں بھی ہو سکتا ہے، اور سنگل ورڈ میں پھر فردر ہم نے کہا کہ وہ عدد میں ہو سکتا ہے، ناپ تول کے پیمانے میں ہو سکتا ہے، یا وزن کے پیمانے میں ہو سکتا ہے، یا وہ سینٹنس میں ہو سکتا ہے، سینٹنس میں ایز اے ہول وہ کنفیوژن آ سکتی ہے۔ تو ان ساری کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے ایک منصوب اسم آئے گا، اور اس منصوب اسم کا نام ہے تمیز۔ تو اس کے ساتھ میرے خیال میں آج کا یہ لیکچر ختم کر دیتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں جو ہمارا آخری ٹاپک ہوگا مستثنیٰ کا، منصوبات کا، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔